رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر دعا افطار میں ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سلسلے میں جو شریک ہیں، جن لوگوں تک ممکن ہو یہ لنک آپ شیئر کریں اور خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ یہ عشرہ بڑا مقدس عشرہ ہے اور محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے دن اور رات بڑے مقدس ہیں۔ ماہ رمضان کے بعد ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، تو اس میں مناجات بھی ہوں گے، دعائیں بھی ہوں گی۔ کیا پتہ کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس دعوت کو عام بھی کریں اور خود بھی اول تاخر اس سلسلے کو دیکھیں اور اس میں شریک رہیں۔ آئیے مناجات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اس کے بعد آگے انشاءاللہ جس سلسلے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ میں آئیے تمام ایف جی این کے ناظرین اور سامعین اس میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پڑھنے کی برکت عطا فرمائے۔ مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات
ذات سب سے عظیم ہے، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو کبیر ہے تو علیم ہے۔ رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت، یہ لطافت یہ عنایت ہے تیرے کرم کی وضاحت، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے۔ رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو بعید بھی تو قریب بھی، تو محب بھی ہے تو حبیب بھی، تو بعید بھی تو قریب بھی، تو محب بھی ہے تو حبیب بھی، تو حرارت دل عاشقاں، تو حرارت دل عاشقاں، تو نشان عقل سلیم ہے۔ رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو میرے خیال کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے، تو میرے خیال کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے، تو میرے یقین کی وسعتوں، تو میرے یقین کی وسعتوں میں خرام موج نسیم ہے۔ رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ ہے دعائے بسمل نیم جان کہ میری خطاؤں کو بخش دے، ہے دعائے بسمل نیم جان کہ میری خطاؤں کو بخش دے۔ ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تو حلیم ہے تو رحیم ہے۔ رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، مولا مولا رنگ دے، مولا مولا مولا، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں
فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کر، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے تو میں خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا
غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بڑے شاندار کلام سے اہل بیت اطہار کی محبتوں کو بڑھانے والا یہ کلام، صحابہ اکرام کی عقیدت و محبتوں کو بڑھانے والا کلام ہم نے سنا۔ آئیے ہم اب کچھ بیان کی شکل میں بھی مزید مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سب سے پہلے حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے گھر ایک چور رات کے وقت داخل ہوا۔ اس نے گھر میں بہت تلاش کی لیکن کوئی چیز پانی کے لوٹے کے علاوہ نظر نہ آیا۔ سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اس چور کو آواز دیا اور کہا کہ جو لوٹا رکھا ہے اس میں پانی ہے، تو اس سے وضو کر لے، چونکہ اگر تو چور ہے اور میرے گھر کچھ لینے آیا ہے تو خالی ہاتھ نہ لوٹنا۔ چنانچہ اس نے اس لوٹے سے وضو کیا، گھر میں داخل ہوا، نماز پڑھی۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ دراز کر دیے کہ یا اللہ، یہ آیا ہے جس نیت کے ساتھ بھی، چوری کی نیت کے ساتھ، لیکن اسے تیرے دربار تک جھکانا، سجدے میں جھکانا یہ رابعہ بصریہ کا کام ہے، اور اس کے دل کو تیری طرف جھکانا، تیری بندگی کی طرف لانا، توبہ کی طرف لانا، یہ تیرے دستے قدرت میں ہے۔ اب وہ پوری رات عبادتوں میں، نمازوں میں ہی مشغول رہا، یہاں تک کہ صبح صادق کے وقت، سحری کا وقت آیا۔ سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اس کے پاس پہنچی تو اسے سجدے کی حالت میں گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے اسے پایا، اور کچھ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اے مولا، میں کتنا ذلیل و خوار ہوں، میں کتنا گناہ گار و بدکار ہوں کہ ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں ہی لگا رہا۔ تیرے حضور بروز قیامت میں اگر اسی حال میں حاضر ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ تو نے اگر مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ اے مولا، آج تیرے دربار میں سجدے کی سعادت ملی، بندگی کی سعادت ملی، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں نہ کبھی چوری کروں گا نہ کوئی اور گناہ کروں گا۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ رات کیسی گزری؟ اس نے کہا بڑی خوبصورت رات گزری ہے۔ کہا کیا کیا ملا؟ کہا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سجدہ کیا کیا کہ میرے رب نے مجھ پر انعام و اکرام فرمائے، میری معذرت قبول فرما لی، میری توبہ قبول کر لی، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں اس نے شمار کر لیا۔ اب وہ تو جاتا رہا۔ سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے اب اپنے ہاتھوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دراز کیے، عرض کی مولا، یہ آیا ہوا چور تو توبہ کر کے تیری مقبولیت کا منصب پا کر مقبول ہو کر چلا گیا، مجھے نہیں پتا کہ میرا تیری بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔
حاطف غیبی سے ندا آئی، جسے آپ نے دل کے کانوں سے سنا، کہا اے رابعہ، اس چور کو جو توبہ کی توفیق ملی، وہ جو ہمارا مقرب بنا، وہ ہماری بارگاہ میں توبہ کرنے والا بنا، وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ تو ہماری بارگاہ کی بڑی مقبول بندی ہیں۔ اے میرے FGN چینل کے ناظرین، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کاش کہ ہم ایک سجدہ ہی رب تعالیٰ کو کرنے والے بن جائے، اور ایسا سجدہ ہو۔ ہائے سیدتنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی ہیں، مغرب کے بعد عرب شریف کا یہ معمول تھا کہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد حسنین کریمین جو چھوٹے تھے، ان کو جو ہے نماز کے بعد سلانے کے بعد آپ جو ہے مصلی بچھاتی، اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں سر رکھتی، اور طویل، اتنا سجدہ طویل، اتنا لمبا ہو جاتا کہ صبح صادق کے بعد، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، اذان فجر کا وقت ہوتا، مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ روتی ہوئی اپنے مصلی سے اپنے سر کو اٹھاتی، سجدے سے سر کو اٹھاتی، اور عرض کرتی ہے مولا، تو نے اپنی بندی کو اتنی چھوٹی رات کیوں عطا کی؟ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، پوری رات سجدے میں گزار دیا، لیکن پھر بھی عرض کرتی کہ مولا تو نے راتوں کو اتنی مختصر کیوں بنائی، اتنی چھوٹی کیوں کر دی کہ تیری بندی فاطمہ نے ابھی جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں ادا کیا۔ اے FGN چینل کے ناظرین، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں آنا، دوسرا سجدے میں جانا، تو کجا پہلے سجدے میں ہی پوری رات گزار دی، اور پھر بھی ان کی تشنگی پوری نہ ہوئی، ان کی پیاس پوری نہ ہوئی، وہ سجدے سے اتنی لذت حاصل کر رہے تھے۔ آج بھاری اکثریت ہماری یہ جانتی ہے کہ سجدے کی بڑی اہمیت ہے، نمازوں کی بڑی، عبادت کی بڑی اہمیت ہے، جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اے میرے FGN چینل کے ناظرین، خدا را یہ مقدس ایام ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں، عاشورے کی آمد ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی کوشش کرے، اور سجدے میں برکتیں لوٹنے کی کوشش کرے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت ابو بختری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز تھی، آپ نے اس سے فرمایا نماز ادا کرو، کنیز نے انکار کر دیا، پھر فرمایا اے خاتون ایک سجدہ ہی کر لو، اس نے ایک سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ کسی نے عرض کیا اے ابو عبداللہ، آپ کی کنیت تھی سلمان فارسی کی، اے ابو عبداللہ ایک سجدہ کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوتا؟ فرمایا اگر یہ ایک ہی سجدہ کر لیتی تو اس کو 5 نمازوں کی توفیق مل جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے صحابہ کرام کا جذبہ، لوگوں کو رب کی طرف مائل کرنے کا انداز۔ ان کی یہ کوششیں ہوتی تھی کہ اللہ کے بندے اور اس کی بندیاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جبین نیازی جھکائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آئیے مزید سجدے کی برکتیں سنتے ہیں۔ مسلمان جس جگہ نماز پڑھتا ہے، توجہ سے سنیے گا، مسلمان جس جگہ نماز پڑھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ جگہ قیامت میں اس کی گواہی دے گی۔ حضرت سیدنا عطا خرسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بندہ زمین کے جس حصے پر بھی سجدہ کرتا ہے وہ قیامت میں اس کی گواہی دے گا، اور جس دن وہ مرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اس پر روتا ہے کہ میرے اس حصے پر وہ سجدہ کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زمین بھی گویا اس کے لیے افسوس کرتا ہے، زمین وہ بندے کے لیے افسوس کرتی ہے جو سجدے سے اب دنیا سے چلا گیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، کیونکہ سجدے میں گیا تو بالکل زمین پر اس نے سر رکھ دیا تو سر پر سے جو اس کے گناہ ہے وہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے
تو گناہ سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے حضور سجدے کی توفیق مل جانا ہی بڑی سعادت ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ سجدے کی حالت میں سر سجدے میں رکھ کر رب تعالیٰ سے مناجات کرنا، دعائیں مانگنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، ان کی اداؤں کا ایک حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سجدے میں سر رکھ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کے لیے سجدہ کرو گے، اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ سجدے کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے کے نشانات جو نماز کے درمیان سجدہ کرتے ہوئے نشانات آ جاتے ہیں، سجدے کے نشانات کے سوا انسان کے سارے جسم کو آگ جلائے گی۔ اگر وہ گناہ کر کے دنیا سے گیا ہے، بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو سجدے کے نشانات کے علاوہ سارے جسم کو آگ جلائے گی۔ اللہ پاک نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشانات کو جلائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ کنز العرفان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ یعنی اللہ پاک اپنے بندے کو تعلیم دے رہا ہے، مجھے نماز کے ذریعے یاد رکھ۔ مجھے یاد رکھنے کا ایک ذریعہ نماز بھی ہے۔ اب سائنٹیفیکلی بھی ہم اگر دیکھیں تو سائنسداں لوگوں نے بتایا ہے کہ یوں تو جسم پر بندہ کھڑا رہتا ہے تو اس کے بلڈ سرکولیشن جو ہے یوں ہوتا ہے، لیکن اس کے دماغ تک جو ہے وہ خون کی روانی نہیں ہوتی۔ لیکن جب بندہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو سائنسداں کہتے ہیں کہ 10-20 منٹ روزانہ اپنی اس طرح کی کیفیت بنائیں کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ دے۔ یہ سائنٹسٹ لوگوں کا ریسرچ ہے کہ یوں سجدے کی کیفیت میں گویا اس نے اپنے سر کو رکھا تو بلڈ سرکولیشن آپ کے دل و دماغ تک پہنچے گا، اس سے آپ کا برین بہت فریش ہوگا اور برین اٹیک سے، پینک اٹیک سے بھی انشاءاللہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اے کاش کہ یہ سائنسدان لوگوں نے جو آج 1400 سال کے بعد سائنٹیفک ریسرچ کر کے بتایا، جس کو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں تعلیم دی، کاش کہ ہم سجدے کرنے والے بن جائیں، سجدے کی حالت میں دعا کرنے والے بن جائیں، تو یہ دنیاوی فوائد، یہ دنیاوی فائدے بھی انشاءاللہ میسر آئیں گے۔ آئیے اب وقت بہت قریب افطار کا، ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 2 اشعار انشاءاللہ ہم مناجات کے سنتے ہیں، اس کے بعد دعائے افطار منقبت انشاءاللہ تعالی۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں،
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور رزم کا میدان ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سجدے سے کربلا کو بندگی مل گئی، صبر سے امت کو رہبری مل گئی، ایک چمن فاطمہ کا اجڑا مگر سارے اسلام کو زندگی مل گئی، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر، کاش کہ دنوں اور راتوں میں ہم خوب عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام کے دن، ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے، ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی فرمایا، اور ارشاد فرمایا مجھے گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک سال گزشتہ سال کا گناہوں کا کفارہ ہے، تو اللہ پاک ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو عاشورے کی آمد ہے کل اور پرسوں 9 اور 10 کو، یا 10 اور 11 کو ضرور روزہ رکھے، اپنے گھر میں افطار کے وقت خوب وسعت کرے کہ جو دسترخوان کو سجائے گا اس کے گھر میں سال بھر تک برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، عصمت سرما لگائیں تو عمر بھر آنکھیں نہ دکھے، اس دن عاشورے کے دن غسل کرے تو اس دن آب زمزم سارے پانی میں ملا دیا جاتا ہے، اس طرح کے بہت سارے جو ہے نیک اعمال ہیں، قبرستان کی حاضری دے، علماء کی زیارت کرے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مولا، آج ہی کے دن سے 8، 9 اور 10 محرم الحرام 3 دن ہمارے شہدائے کربلا پر پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، وہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے تھے، کاش کہ ہم کم از کم ان کی یادوں میں 2 دن کے روزے رکھنے والے بن جائیں۔ اے الہ العالمین، ان بھوکے پیاسے اسیران کربلا و شہدائے کربلا کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے پیر و مرشد کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو غم و علم میں ڈوبے ان کے غم غلط کر دے، جو آفات و بلیات کے شکار ہیں انہیں آفت و بلاؤں سے نکال دے، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا زین العابدین کی بیماری کے صدقے شفا یابی عطا فرما۔ الہ العالمین، جو قرضوں میں ڈوبے ان کے قرضے اتر جائیں، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال طیب طاہر روزگار کے اسباب عطا فرما۔ مسلمانوں کو خوب
وسعت و برکت عطا فرما، سرکار سیدنا عثمان غنی کے خزانوں کا صدقہ نصیب فرما، جو بلا وجہ قید و بند میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما، یا اللہ جو نمازوں سے دور ہیں انہیں نمازوں کی لذت عطا فرما، سجدے کی تڑپ عطا فرما، نماز کی چاشنی عطا فرما، سجدے کی تراوٹ عطا فرما، تیرے ذکر کی لذت عطا فرما، تیری عبادت میں بندگی میں یا اللہ ہمیں ہمارا دل لگا دے۔ الہ العالمین زندگی کی آخری سانس تک کھڑے ہو کر تیرے گھر میں آ کر نمازیں ادا کرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں حرمین طیبین کی بادب حاضریاں نصیب فرما۔ الہ العالمین جو FGNL چینل پر جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہے، جو دعائیں دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، تو سب سے باخبر ہے مولا، سب کی جائز تمناؤں، مقصدوں، مرادوں، آرزوؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما، ہم پر آنے والی ہر قسم کی ناگہانی آفت بلا مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ بوقت افطار جو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی، وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کو بلا حساب بخشش و مغفرت کی بھیک عطا فرما، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین شہدائے کرب و بلا کا صدقہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔